جائیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ جو بیان ہے وہ آپ کی سماعت کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کی جائے اور ایک مجلس کا ماحول بھی بن جائے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہو. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ارباب اعضاء، معزز سامعین کرام اور بزرگان اسلام، جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دے کر آپ کی سماعت کے حوالے کیا، پروردگار اس آیت میں حکم فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور پھر فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل ہونے سے بچا دو. یعنی جہاں خدا بارہا قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے کہ نیک اعمال کرو، اعمال صالحہ کرو، اعمال خیر انجام دو، وہیں خدا اعمال کے محفوظ کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے. اس آیت میں خدا اطاعت کے ساتھ ساتھ، اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ اس اطاعت کو محفوظ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جب تم اعمال صالحہ کو انجام دو، جب تم اعمال خیر کو انجام دو، تو ایسے ہی لاپرواہ نہ ہو جاؤ کہ یہ اعمال جو تم بجا لا رہے ہو، تم اس ذوم میں نہ ہو جانا کہ یہ اعمال تمہاری بخشش کا سبب ہو جائیں گے، بلکہ جب تک تمہارے کیے گئے اعمال کا تحفظ نہ ہو جائے تب تک تم اپنے اعمال پر فاخر نہ ہونا، تب تک تم اپنے اعمال پر تقیہ مت کرنا کہ تمہارے کیے گئے اعمال جو ہے تمہیں کامیابی کی طرف لے جائیں گے. اگر اعمال جو اعمال صالحہ انسان انجام دے رہا ہے، صرف اس نیت سے انسان اس پہ تقیہ کرتا ہوا نظر آئے اور یہ ذہن میں اپنے بات اجاگر کرتا ہوا نظر آئے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں، جو روزے میں رکھ رہا ہوں، بس یہ میرے روزے، میری نمازیں مجھے بخشوا دیں گی،
مجھے جنت کا پتہ دے دیں گی اگر اس نماز کا روزے کا تحفظ کا اہتمام نہ کیا گیا تو یہی نمازیں بھی ہوں گی, یہی روزے بھی ہوں گے, یہی نیک اعمال بھی ہوں گے جو سب کے سب منہ پہ مار دیے جائیں گے. بھائی جڑیے گا, یعنی انسان اعمال صالحہ بھی کرے, انسان اعمال خیر بھی انجام دے اور اس کی شیورٹی نہ ہو کہ یہ جو اعمال میں نے انجام دیے ہیں, جو نیک اعمال انجام دیے ہیں, وہ کب کامیابی کے لائق ٹھہرائے جائیں گے, وہ کب لائق تحسین ڈالے جائیں گے, وہ کب لائق پروردگار میں قبولیت کا شرف حاصل کرتے ہوئے قرار دیے جائیں گے, جب تک حکم پروردگار سے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ ہوگی تو یہ سارے اعمال سارے کے سارے رائے گاہ ہوتے چلے جائیں گے. لہذا اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ مشروط قرار دیا گیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کیجیے. اب اگر جو لوگ اس ذوم میں ہیں کہ ہم صرف اللہ کی مالا جھپکتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں گے, اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں مانیں گے, تو اللہ ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو میرے حبیب تک آ جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے تو قرآن مجید میں پروردگار نے حکم فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مطیع ہیں, اللہ کے اطاعت گزار ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ سے انسیت رکھنے والے ہیں, اللہ کرنے والے ہیں. قبلہ تشریف فرما ہے, توجہ کیجئے گا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں تو میرے رسول ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی, یہ آپ کی اتباع کریں, مجھ رسول کی اتباع کریں. جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ انہیں دوہرا فائدہ دے گا, ڈبل بینیفٹ انہیں ملے گا, ڈبل فائدہ انہیں حاصل ہوگا. پہلا فائدہ خداوند عالم فرما رہا ہے یحببکم اللہ, اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو اللہ ان سے محبت کرے گا. پہلا فائدہ کیا ہوگا انسان کے لیے؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ فاتبعونی, اے رسول آپ کی اتباع کرے. جیسے ہی آپ کی اتباع کرے گا تو اس کو دوہرا فائدہ ملے گا. پہلا فائدہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ, اللہ اس سے محبت کرے گا, اور صرف محبت نہیں کرے گا, دوسرا فائدہ, دوسرا صلہ اس کو یہ ملے گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے تمام کے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا. اسی لیے کائنات کے رسول کو کہا جاتا ہے شفیع المذنبین, یعنی تمام گناہگاروں کے لیے آپ شفیع قرار دیے گئے ہیں. تو کائنات کے رسول کی اتباع اللہ کی اتباع قرار دی گئی. اگر کائنات کے رسول کی اتباع کی جائے, اب دیکھتا ہوں کہ کب تک آپ خاموش بیٹھ کے میری گفتگو کو سنتے ہیں, کہ اللہ کی اطاعت مشروط ہے رسول کی اطاعت سے, کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف اللہ کر کے اللہ کو راضی کر لوں تو وہ صرف زحمتیں اٹھا سکتا ہے لیکن اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. اگر کوئی بوریا بستر کمر پہ لپیٹ کر اور بیابانوں کی طرف چلا جائے اور پہاڑوں کی طرف چلا جائے اور کہے کہ ہم اللہ کی تبلیغ کرنے آئے ہیں, ہم خدا کی وحدانیت کا پیغام سنانے آئے ہیں, ہم اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں, اور رسول اللہ کو چھوڑتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیے گا وہی ہے کہ جو رسول کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بلانے کو اگر دعوت دے رہا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ نہ وہ رسول کا ہوا نہ وہ خدا کا ہوا. جڑیے گا. تو شرط اطاعت اللہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اطاعت کی شرط کیا ہے؟ اطاعت کی شرط یہ ہے کہ میرے حبیب سے محبت کریں, میرے حبیب کی اطاعت کریں. جو رسول تمہیں دے دے
فخذوہ، اسے لے لو، اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب کائنات کے رسول جو دیں وہ اپنی مرضی سے نہیں دیں، جو عمل کریں وہ اپنی مرضی سے عمل نہیں کریں۔ توجہ کیجیے گا، کائنات کے رسول کا ہر عمل وحی الہی کے تحت، اسی لیے سورہ نجم میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ رسول وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ جڑیے گا میرے ساتھ، کائنات کے حبیب وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ اب اگر رسول کسی کو اپنی بزم میں بلا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بلا رہے، وحی الہی کے تحت بلا رہے ہیں۔ اب اگر رسول کسی کو اپنے شانوں پہ سوار کر کے دکھا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں دکھا رہے، وحی الہی کے تحت دکھا رہے ہیں۔ اب اگر رسول کسی کو اپنی بارگاہ سے اٹھا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں اٹھا رہے، وحی الہی کے تحت اٹھا رہے ہیں۔ اب اگر رسول مسجد نبی کے دروازے کسی کے لیے بند کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے بند نہیں کروا رہے، وحی الہی کے تحت بند کروا رہے ہیں۔ اب اگر رسول کسی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کر کے منافقوں کے کلیجوں کو جلا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرا رہے، وحی الہی کے تحت قرار دے رہے ہیں۔ کائنات کے رسول کا حل فعل، اللہم صلی اللہ محمد محمد، ہر فعل وحی الہی کے تحت، ہر فعل کائنات کے رسول کا وحی الہی کے تحت۔ اب کائنات کے رسول مسجد نبوی میں ہے اور ایک شخص آتا ہے جو محتاج ہے، پریشان ہے، آ کے بزم رسالت میں اپنی پریشانی بیان کرتا ہے کہ اے کائنات کے رسول، میں بہت پریشان ہوں، بہت مقروض ہو چکا ہوں، بہت قرضہ مجھ پر آ چکا ہے، چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ ابھی کائنات کے حبیب خاموش ہیں کہ ایک اور شخص آیا جو اہل ثروت تھا، جو مالدار تھا، اور کائنات کے حبیب کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کیا، اور بعد سلام اس نے درہم کی تھیلی نکالی جس میں 80 درہم موجود تھے۔ توجہ کیجیے گا، یہاں ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، چاہتا ہوں اس فرش ملا سے جڑنے والا نوجوان تبرک فضائل اہل بیت لے کر اٹھے تاکہ پتا چلے کہ کس درسگاہ سے پڑھ کے آیا ہے۔ دیکھیے، زمانے رسول میں درہم الگ ہے، دینار الگ ہے، جسے ہم کہتے ہیں، بارہا سنتے ہیں کہ درہم و دینار۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کئی مجالس میں، کئی خطبہ سے، کئی واعظین سے، یہ درہم و دینار۔ یہ درہم اور دینار میں فرق کیا ہے؟ کبھی توجہ کی آپ نے؟ درہم اور دینار میں فرق کیا ہے؟ درہم اور دینار میں فرق یہ ہے کہ درہم ان سکوں کو کہا جاتا ہے کہ جو چاندی سے بنائے گئے ہوں، چاندی کے سکوں کو درہم کہا جاتا ہے، اور دینار ان سکوں کو کہا جاتا ہے کہ جو سونے سے بنائے گئے ہوں۔ اب یاد رہے گا، مجلس میں آنے کا، فرش عزا پہ آنے کا فائدہ یہی ہے کہ یہاں وہ تبرک فضائل اہل بیت میسر ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں حاصل نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فرش عزا پہ جڑنا چاہیے، انسان کو فرش عزا پہ آنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حق اور باطل کی تمیز کا سب سے بڑا مرکز ہے مجلس حسین۔ جڑیے گا، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ حق اور باطل میں امتیاز ہو جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو فرش عزا پہ آ جائیں۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میرے پاس دلیل بھی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے اسکالر جب ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ فلاں اور امیر المومنین علی ابن طالب میں حق پہ کون تھا، تو پیشانیوں پہ بل آنے لگ جاتے ہیں۔
لوگوں کی زبانوں میں ہچکچاہٹ آنے لگ جاتی ہے. دنیاوی بڑے بڑے اسکالر اس بات کا جواب دیتے ہوئے گھبراتے ہوئے نظر آتے ہیں. ارے فرش اعظم پہ آنے والے بچے سے پوچھئے بتائیں کہ علی حق پہ تھا یا فلاں حق پہ تھا, تو بچہ بھی کہتا ہوا نظر آئے گا علی حق پہ ہے. لہذا آنے والا کائنات کے رسول کی بزم میں آ کے کائنات کے حبیب کو 80 درہم دیتا ہے. میں نے عرض کیا کہ درہم کس سے بنائے جاتے ہیں؟ جو چاندی سے بنائے جاتے ہیں وہ درہم ہوتے ہیں. یہاں تک بات پہنچی. اور دینار کس سے بنائے جاتے ہیں؟ سونے سے. یہی فرق ہے درہم اور دینار میں, سونے اور چاندی کا. درہم یعنی چاندی سے بنے ہوئے سکے اور دینار یعنی سونے سے بنے ہوئے سکے. یہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ تمام بچوں کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے, تاکہ کبھی بھی کوئی بھی پیغام درہم اور دینار کے بارے میں جب روایات آپ پڑھیں تو آپ کو پہچان ہو جائے کہ درہم کسے کہا جاتا ہے اور دینار کسے کہا جاتا ہے. اب بزم رسالت میں جب وہ اہل ثروت آیا تو اس نے 80 درہم دیے, یعنی وہ جو چاندی سے بنے ہوئے سکے تھے, اور کائنات کے حبیب کی خدمت میں پیش کیے اور فرمایا اے حبیب خدا, آپ جسے چاہیں ان درہموں کو تقسیم کر دیں, جسے چاہیں اسے عطا کر دیں. اب جیسے ہی کائنات کے حبیب کی دست مبارک میں وہ 80 درہم آئے, کائنات کے حبیب نے آگے بڑھائے اور اس شخص کو جو مقروض تھا, جو کائنات کے حبیب کے پاس سوال لے کر آیا تھا کہ میری مشکل کشائی کیجئے, میں پریشان ہوں, کائنات کے حبیب نے اس شخص کی طرف آگے بڑھائے اور کہا کہ یہ 80 دینار تم لے لو. بھائی آپ جڑے ہی نہیں میرے ساتھ, خدا کی قسم. میں نے عرض کیا کہ لانے والا کیا لایا تھا؟ 80 درہم. لیکن جب کائنات کے رسول نے سائل کو, سوال کرنے والے کو دیے تو کیا دے کے, کیا کہہ کے دیے؟ کائنات کے حبیب نے کہا کہ یہ 80 دینار تم لے لو. آپ نے سنا, آپ حیرت میں آ گئے, لیکن جو لے کر آیا تھا جب اس نے سنا تو بے قرار ہو گیا اور فرمایا اے حبیب خدا, اے رسول خدا, یہ جو 80 درہم ہیں یہ میں اپنی آنکھوں سے گن کے لے کر آیا ہوں, یہ دینار نہیں ہیں, یہ 80 درہم ہیں. اللہ اکبر. یہ 80 درہم ہیں جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے گن گن کے اس تھیلی میں جمع کیے. تو کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں پہ بھروسہ کرتے ہو یا میرے کہنے پہ بھروسہ کرتے ہو؟ جب میں نے کہہ دیا کہ یہ 80 دینار ہیں تو اب لانے والے نے اہل تجسس ہو کر فوراً اس تھیلی کو کھولا. اب کھول کے دیکھا تو اس میں سونے کے 80 دینار موجود تھے. یہ ہے محمد مصطفیٰ. تو اب نبی کا وسیع بھی ایسا ہونا چاہیے. یہ ہے ہمارے نبی کہ جنہوں نے حیت کو تبدیل کر دیا, جس نے شکل کو تبدیل کر دیا, جس نے ماہیت کو تبدیل کر دیا. بھائی ماہیت تھی چاندی, کائنات کے حبیب نے کنورٹ کی سونے میں. شخصیت کو, حیت کو, مادے کو تبدیل کر دیا, چاندی کو سونے میں تبدیل کر دیا. تو یہ ہے معجزہ نبی کا کہ کائنات کے رسول نے اگر چاندی کے سکے لیے تو اس طریقے سے عطا کیے کہ وہ سونے میں تبدیل ہو گئے. تو اب رسول کا نائب بھی ایسا ہونا چاہیے, رسول کا وسیع بھی ایسا ہونا چاہیے, معصوم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ کہے تو ماہیت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے. اب اگر سیدہ کہہ دے کہ تمہارے لباس رضوان جنت, اپنے آپ کو درزی کہتا ہوا نظر نہ آئے, بلکہ رضوان جنت جب در سیدہ پہ آئے تو یہی کہتا ہوا نظر آئے کہ انا خیاط الحسنین. بھائی فرشتہ ہے,
لیکن سیدہ نے کہہ دیا کہ اے حسنین آپ کے لباس جو ہیں وہ درزی کے پاس ہیں. ادھر جناب سیدہ نے کہا کہ آپ کے لباس درزی کے پاس ہیں تو معصومہ ایسی ہیں کہ زبان سے نکلا درزی کے پاس ہیں. اب ملک کو یہ اختیار نہیں کہ وہ در زہرا پہ آ کے یہ کہے کہ میں رضوان جنت ہوں، میں ملک ہوں. لیکن جب در سیدہ پہ آیا تو یہی کہتا ہوا نظر آیا کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. معصوم کو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے نبی نے فرمایا. نبی نے ہیئت کو تبدیل کیا، شیزاری نے ہیئت کو تبدیل کیا. اگر کوئی منافق کسی نجس جانور میں حکم مولا سے تبدیل ہو جائے، اللہ اکبر، بھائی تشریح نہیں کرنے کا وقت ہے. یا پھر میں عرض کروں کہ معصوم اسے کہتے ہیں جو ہیئت کو تبدیل کر دے، جو جنس کو تبدیل کر دے. بھائی جڑیے گا. ادھر پہلے معصوم نے چاندی کو سونے سے تبدیل کیا، معصومہ عالم نے ملک کو حسنین کا درزی قرار دیا. ادھر مولا کائنات نے منافق کو نجس جانور سے تبدیل کیا. تو پھر مولا حسن نے، امام حسن علیہ السلام نے ایک ایسے منافق کو جو تھا مرد عورت میں تبدیل کیا. سارے تاریخ کے گوشے ہیں، سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں. ماہیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے. تو آل محمد وہ ہے کہ جو حکم پروردگار کے مطیع ہیں. آل محمد وہ ہے کہ جو کائنات کے رسول کے اہل بیت ہیں. توجہ کیجئے گا کہ ہم نے ان اماموں کو مانا ہے کہ جو من جانب اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے ہے. الحمدللہ پوری دنیا میں واحد مکتب اہل بیت ہے کہ جن کے امام بنائے ہوئے نہیں ہیں. اللہ اکبر. واحد ہمارا مکتب ہے کہ ہمارے امام وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے بنا کر امام بھیجا ہے. توجہ کیجئے گا. میں نے عرض کیا کہ معصوم وہ نبی کہ اہل بیت وہ کہ جو نبی کے مثل حیات کو تبدیل کرتے ہوئے نظر آئے. اب 8ویں امام کے دور میں حکومتی نشے کے عالم میں چند جادوگروں کو بلایا گیا اور کہا کہ جب امام ہشتم آئے تو نعوذ باللہ ان کی اہانت کی جائے. کس طریقے سے اہانت کی جائے؟ کہا ایسا اہتمام کیا جائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام کو شرمندگی ہو، امام کو ندامت ہو، نعوذ باللہ. لہذا اب اہتمام کیا گیا، سفرہ سجایا گیا، دسترخوان لگایا گیا اور اس دسترخوان پر جادوگروں کو بٹھایا گیا. اب جادوگر آ کے بیٹھے اور کہا گیا کہ جیسے ہی امام دسترخوان پہ بیٹھے تو تم اپنے اپنے جادو دکھانا شروع کر لینا. اب امام کے ساتھ امام کا نوکر بھی ہے، امام کا خادم بھی ہے. اب امام کے سامنے لوگوں نے اس واقعے کو اس طریقے سے نقل کیا کہ امام جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے تو جادوگر اپنا جادو دکھاتے اور سامنے سے جو روٹی تھی، جو کھانا تھا، وہ غائب ہو جاتا. خدا تھوڑا سا عقل کیجیے. امام ہے امام. اللہ اکبر. یہ امام کے آگے سے امام اگر ہاتھ بڑھائے تو کھانا تو کیا چیز ہے، ارے عرش کو چھو لے. لہذا امام کا خادم تھا کہ جب وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو جادوگر جادو کرتے اور کھانا آگے ہو جاتا. ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا. جادوگر اپنا جادو دکھاتے اور کھانا آگے ہو جاتا. اب
امام کے خادم نے اپنے مولا کو دیکھا، اپنے امام کو دیکھا، اور امام نے اس دسترخوان کو دیکھا۔ اللہ اکبر، بھائی جڑیے گا۔ میں نے عرض کیا کہ معصوم وہ جو حیت کو تبدیل کر دے، معصوم وہ جو جنس کو تبدیل کر دے۔ اب امام نے دسترخوان کو دیکھا، دسترخوان میں تھا شیر قالین کی تصویر، قالین کا شیر۔ امام نے حکم دیا کون ہو جا۔ اب جیسے ہی حکم امام تھا، اب شیر قالین جو تھا وہ صرف تصویر نہ رہا بلکہ تبدیل ہو کے حقیقی شیر میں کنورٹ ہو گیا، تبدیل ہو گیا، اور اس نے ان تمام جادوگروں کو نکلنا شروع کر دیا، تمام کے تمام جادوگروں کو اس شیر نے نگل لیا۔ اب جیسے ہی شیر آگے بڑھا، اب جو بیٹھا ہوا تھا حکومت کی مسند پہ، اللہ اکبر، کیا کیا نام لے منبر سے، بیٹھا ہوا تھا حکومت کی مسند پہ، پکارنے لگا یا علی مدد، اللہ اکبر، یا علی مدد۔ اب یا تو امام علی رضا کو پکار رہا تھا مدد کے لیے، یا مولا مشکل کشا کو مدد کے لیے پکار رہا تھا کہ میری مدد کیجئے، اس شیر کو کہیے کہ واپس منجمد ہو جائے، اس شیر کو کہیے کہ واپس منجمد ہو جائے۔ امام نے حکم دیا کہ واپس منجمد ہو جاؤ، تو وہ شیر قالین واپس اپنی حیت میں آ گیا، واپس قالین میں چلا گیا اور واپس تصویر بن گیا۔ اب جیسے ہی واپس تصویر بن گیا تو حکومت پہ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ اس کو حکم دینے سے پہلے جو جادوگروں کو نگلا گیا تھا اس سے شیر سے کہہ دیتے کہ یہ جادوگروں کو نگلنے کے بعد ان کو اگل تو دے، جادوگروں کو باہر تو نکال دیتا، کہ جو جادوگروں کو نگل کے واپس قالین میں چلا گیا پہلے جادوگروں کو نکلوا تو لیتے۔ تو امام نے مثال دی قرآن حکیم کی، امام نے فرمایا کہ جب موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا اور عصا اژدہا بن گیا اور اس نے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نکل لیا، اگر وہ اژدہا جو عصائے موسیٰ تھا وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کو اگل دیتا تو یہ شیر قالین بھی اللہ اکبر جادوگروں کو اگل دیتا، لہذا وہاں نہ اگلا گیا تو یہاں کیسے اگلا جا سکتا ہے؟ یہ امام کے معجزے ہیں، یہ ہمارے امام ہیں کہ جنہیں خدا نے عظیم مرتبہ دیا، وہ ائمہ طاہرین ہیں، یہ ہے اہل بیت، یہ وہ در ہے کہ جس در پہ ستارہ آ رہا ہے تو خدا اس ستارے کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ ستارے کی قسم کیوں کھائی گئی؟ جب آسمان پہ ٹمٹما رہے تھے، جگمگا رہے تھے، اس وقت تو خدا نے لائی کی قسم نہیں جانا، لیکن در سیدہ پہ آئے تو اس ستارے کو پروردگار نے لائی کی قسم جانا، اور ایک پیغام یہ بھی دیا کہ یاد رکھو ستارہ وہی لائق تعظیم ہوگا، لائق احترام ہوگا، لائق قسم ہوگا جو در سیدہ پر جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ اب آپ روایتیں پیش کرتے چلے جائیں کہ صحابی کا نجوم تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن لائق تعظیم وہی ہوگا جو در سیدہ سے مخلص ہوگا۔ یا علی یا علی، پہنچ رہی ہے بات کہ ہم کن ائمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ جو من جانب اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے ہے۔ ہم ان اماموں کو مانتے ہیں کہ جن کے ماننے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ صبح شام یا علی مدد کہتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں،
بیٹھتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ آپ علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ علی تو نجف میں سو رہے ہیں، وہ آپ کی پکار کیسے سنیں گے؟ وہ آپ کی مدد کیسے کریں گے؟ علی تو نجف میں سو رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ علی نجف میں سو رہے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں علی مدد کیسے کریں گے، تو ہم بتاتے ہیں کہ علی مدد کیسے کریں گے۔ ذرا اپنی بوسیدہ کتابوں کو اٹھائیے، اپنی کتابوں کو پڑھیے، وہاں پہ ایک رات کا واقعہ نظر آئے گا، ایک شب کا واقعہ نظر آئے گا، جسے کہتے ہیں شب ہجرت۔ شب ہجرت کائنات کے رسول مولا متقیان، مولا امیر، مولا قدیر کو حکم دے رہے ہیں، یا علی میرے بستر پہ سو جائیں۔ اللہ اکبر، بھئی آپ جوڑ رہے نہیں ہیں میرے ساتھ؟ یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں۔ لیٹنے کا حکم نہیں ہے، بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ یا علی میرے بستر پہ سو جائیں۔ تمام مورخین نے لکھا کہ کائنات کے رسول نے فرمایا یا علی میرے بستر پہ سو جائیں، تو مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو فوراً حبیب خدا نے فرمایا بے شک یا علی، آپ کے سونے سے مجھ رسول کی جان بچ جائے گی۔ لیجئے، اگر علی بستر رسول پہ سو جائے تو رسول کی جان بچا لے، اور اگر علی نجف میں سو جائے اور علی کے چاہنے والے پکارے تو علی مدد کو کیوں کرنا ہے؟ علی مدد کو کیوں کرنا ہے؟ علی کی نصرت ہے، یہ مولا کائنات ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور پھر اختلاف کیا گیا کہ قرآن تیسرے دور میں جمع کیا گیا، جو آج ہم قرآن حکیم کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو کتابی شکل میں ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں یہ تحریر کیا کہ قرآن مجید جو موجودہ حالت میں ہے یہ تیسری خلافت میں جمع کیا گیا۔ یہ قرآن مجید جو کتابی شکل میں آیا یہ تیسرے دور حکومت میں جمع کیا گیا۔ لیجئے، میں بار بار آپ کو تکرار کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ ہر عزادار تک، ہر مسلمان تک اور پوری دنیا تک جہاں تک یہ پیغام جا سکے، یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن مجید اس وقت تک کتابی شکل میں نہیں تھا، دور اول میں نہیں تھا، دور ثانی میں نہیں تھا، یہ تیسری خلافت میں قرآن مجید کتابی شکل میں آیا، اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر جو دوسرے دور میں کسی نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، یہ کہنا بتا رہا ہے کہ قرآن کتابی شکل میں موجود تھا۔ جڑیے گا میرے ساتھ، ہو جائیے گا، یہ کہنا بتا رہا ہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، یہ کتاب کا کافی ہونا بتا رہا ہے کہ قرآن کتابی شکل میں موجود تھا۔ اور پھر مولا کائنات نے اس کتاب کو پیش کیا تو لوگوں نے انکار کیا کہ ہم یہ قرآن آپ سے نہیں لیں گے، آپ کے ہاتھوں سے نہیں لیں گے، مولا امیر کے ہاتھوں سے نہیں لیں گے، مولا قدیر کے ہاتھوں سے نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لیا؟ جو علی نے قرآن پیش کیا، کہا کہ قرآن لیں گے لیکن آپ کے ہاتھ والا نہیں لیں گے، آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے۔ یہ اللہ نے علی کے ہاتھوں کو ید اللہ قرار دیا، اللہ نے علی کے ہاتھوں کو ید اللہ قرار دیا، اور یہ کس نے بتایا؟ کہا کائنات کے حبیب نے۔
کس نے بتایا آپ کو؟ کہا کائنات کے حبیب نے. کہا کائنات کے حبیب نے علی کے ہاتھوں کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا، علی کے چہرے کو وجہ اللہ قرار دیا، علی کے کانوں کو اذن اللہ قرار دیا. تب ہی تو نصیری ادھر ادھر بھٹک گیا کہ جب ساری وجود میں اللہ ہی اللہ پایا. توجہ کیجیے گا. تو لہذا نصیری نے علی کو خدا مانا اور کہنے لگا کہ یا علی آپ میرے خدا ہیں. اب یہ نصیریوں کا عقیدہ ہے، تشیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، یہ نصیریوں کا عقیدہ ہے. میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں تو جواب میں مولا علی مدد آنا چاہیے یا علی مدد آنا چاہیے. دوسرا لفظ نہیں آنا چاہیے جو ہمارے مولائیوں میں مسلسل پھیلایا جا رہا ہے اور ہمارے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے تاکہ اسلام کے دشمن ہمارے حقیقی چہرے سے نہ آشنا ہو جائیں. اللہ اکبر. دیکھیے میں بہت اہم پیغام دینے جا رہا ہوں. جب اگر کوئی کہتا ہے کہ یا علی مدد تو اس کے جواب میں مولا علی مدد آنا چاہیے یا جواب میں یا علی مدد ہی آنا چاہیے. وہ نہیں آنا چاہیے جو جواب میں اللہ اکبر بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے عزاداروں کے درمیان، مولا کے موالیان کے درمیان اس طریقے سے رائج کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ہمارے حقیقی چہرے کو نیگیٹو طریقے سے اس طریقے سے دیکھیں کہ جس طریقے سے دشمن چاہتا ہے. اسلام کا دشمن چاہتا ہے کہ لوگ علی کے چاہنے والوں سے متنفر ہو جائیں. جو شیعان علی کا عقیدہ ہے اس میں اس طریقے سے ایسی چیزیں رائج کر دی جائیں کہ جس کو دیکھ کر عام فہم انسان جو ہے وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ دیکھو یہ موالیان حیدر کرار شرک کر رہے ہیں. خدا کی قسم جیسی وحدانیت، جیسی توحید مکتب اہل بیت کے پاس ہے ایسی توحید دنیا کے کسی فرقے کے پاس نہیں ہے. جیسی توحید ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہے. تو لہذا جو یا علی مدد کے جواب میں کوئی دوسرا لفظ پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مولا علی مدد کے علاوہ یا علی مدد کے علاوہ دوسرا لفظ کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور وہ یا علی مدد کے جواب میں مولا علی مدد کہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات کے رسول نے ہمیں پتہ بتایا علی کا. نہیں تو ہم کیسے پہچانتے کہ علی کون ہیں؟ ایسے ہی نہیں پہچانتے کہ جیسے خدا کو نہیں پہچانتے. وجہ ہے آپ کی، آپ بڑے خاموشی سے سن رہے ہیں گفتگو، لیکن کیا کریں ہر گفتگو جو ہے وہ صرف داد و تحسین کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس منبر کی عظمت کا کچھ تقاضا ہے. تقاضا یہ ہے کہ جب تک بیان حق نہ ہو، جب تک اہل بیت کی تعلیمات نہ ہو، تب تک حق کے مجلس ادا جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا. لہذا ہمارے عقائدوں کو جو توڑنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو اس طریقے سے فریب کے جال میں الجھا دیا جائے، ان کے ذہنوں کو متدلدل کر دیا جائے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان فکر حسینی سے دور ہو جائے. یہ حسینی فکر ہے جو مجلس اعضا برپا کی جاتی ہے تاکہ وہ مقاصد بیان کیے جائیں جو حقیقی اسلام کے مقاصد ہیں، وہ پیغام دیا جائے جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے. تو اب ہمارے مولا کائنات کو ہم نے اگر مانا، ہم نے اگر پہچانا تو کس کے توسل سے؟ کائنات کے حبیب کے توسل سے.
اگر کائنات کے رسول نہیں متعارف کراتے تو ہم اور آپ کیسے پہچانتے کہ علی کون ہے؟ بھائی علی تو علی ہے، ہم خدا تک کو نہیں پہچان پاتے اگر کائنات کے حبیب نہیں بتاتے۔ کس نے بتایا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے؟ تمام فرقے یہ کہیں گے کہ سرکار ختمی مرتبت نے، کائنات کے حبیب نے۔ اب یہ بتائے کہ کیا کسی نے اس خدا کو دیکھا ہے جسے کائنات کے رسول نے کہا کہ خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے؟ ہر ایک کہے گا کہ یہ کیسا سوال ہے، اگر خدا کو دیکھ لیا جائے تو وہ خدا خدا نہ رہے، خدا کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو کہا پھر عقیدہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ خدا ہے، لہذا خدا ہے۔ اگر خدا کا انکار کیا جائے تو دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا انکار کیا گیا، مشرک ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے پہلے 1,23,999 پیغمبروں کو بھیجا۔ کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے تمام انبیاء کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ یا اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میں تمام انبیاء کو مانوں گا لیکن کسی ایک نبی کو نہیں مانوں گا، تو کیا وہ دائرہ اسلام میں رہے گا؟ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیونکہ کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا مجھ سمیت، تو اب سب کے سب پر عقیدہ رکھنا واجب، چاہے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ توجہ کیجیے، کائنات کے حبیب نے فرمایا اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا۔ کیا کسی نے ملائکہ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو پھر عقیدہ کیوں ہے؟ اس لیے عقیدہ ہے کہ کائنات کے حبیب نے فرمایا اگر فرشتوں پہ عقیدہ نہ ہو، کوئی سرفرا مسلمان یہ کہے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانوں گا، فرشتوں کو میں نے دیکھا نہیں، تو کیا وہ دائرہ اسلام میں رہے گا؟ سارے فرقے جمع ہو جائیں گے، سارے مفتیان دین فتوے دیں گے کہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ خارج عن الدین ہے، یہ دین سے خارج ہے۔ کیا کیوں خارج ہے؟ خدا کو مانتا ہے، انبیاء کو مانتا ہے۔ کہاں؟ ہاں انبیاء کو بھی مانتا ہے، خدا کو بھی مانتا ہے، لیکن فرشتوں کا انکار کر رہا ہے، نور والوں کا انکار کر رہا ہے۔ بھئی جڑیے گا، نور والوں کا انکار کر رہا ہے، فرشتوں کا انکار کر رہا ہے۔ اب دیکھا نہیں ہے، لہذا انکار کرنے والا دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرشتوں پر اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اب کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو تم نیک اعمال انجام دو گے، اچھے اچھے عمل کرو گے تو اللہ تمہیں جزا کے طور پہ جنت دے گا۔ یہ بتائیے جنت دیکھی کسی نے؟ نہیں دیکھی۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نے جنت دیکھی نہیں ہے، میں جنت پہ عقیدہ نہیں رکھتا، تو وہ دائرہ اسلام میں رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ کیوں نہیں رہ سکتا؟ کہا جنت کا ہی منکر ہے، تو پھر اس کے اعمال جو نیک اعمال کر رہا ہے وہ اعمال کرنا بھی بیکار ہے، کیونکہ جنت کا ہی منکر ہے۔ تو کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ خدا ہے، دیکھا نہیں، مگر عقیدہ رکھنا واجب۔ کائنات کے رسول نے کہا مجھ سے پہلے اللہ نے انبیاء رسول بھیجے، دیکھے نہیں، مگر عقیدہ رکھنا واجب۔ کائنات کے رسول نے کہا اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، دیکھا نہیں، مگر عقیدہ رکھنا واجب۔ کائنات کے رسول نے فرمایا کہ جنت ہے، دیکھی نہیں، مگر عقیدہ رکھنا واجب۔ لیجئے جنہیں دیکھا نہیں ان پہ عقیدہ رکھنا اتنا واجب کہ اگر انکار کیا تو دائرہ اسلام سے خارج، اور اگر جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے دکھا کے فرمایا ہو کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، اس علی پہ عقیدہ نہ ہو، اس علی پہ عقیدہ نہ ہو، اب یہ بتائیے دائرہ اسلام میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کہا دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ علی کی ذات ہے جسے متعارف کرایا ہے تو ذات اقدس سرکار ختمی مرتبت نے۔ آج اگر ہم علی علی کر رہے ہیں
تو ہم اپنی مرضی سے علی علی نہیں کر رہے، یہ لوگوں کی خام خیالی ہے، یہ لوگوں کی بے عقلی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علی علی کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ حکم پروردگار ہے، توجہ کیجئے گا، یہ حکم رسول ہے کہ کائنات کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ عبادتوں کا سلسلہ کیسے جاری رکھا جا سکتا ہے۔ کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو علی کے ذکر سے۔ کیوں؟ لأنہ ذکر و ذکری، کیونکہ علی کا ذکر صرف علی کا ذکر نہیں ہے، ذکر و ذکری ہے۔ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ ہی عبادت، اور اللہ کا ذکر ہی تو عبادت ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ جو ملنگ صبح و شام علی علی کر رہا ہے، یہ صرف علی کو نہیں مدد کر رہا، یہ صرف علی کا ذکر نہیں کر رہا، یہ رسول خدا کا ذکر بھی کر رہا ہے، خدا کا ذکر بھی کر رہا ہے، یہ علی کا ذکر ہے۔ آپ ہمارے امام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کون ہیں، تو ہم سے نہ پوچھئے، ان عزاداروں سے نہیں پوچھئے کہ آپ کے امام کون ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ہمارے اماموں کے بارے میں جاننا ہے تو اپنے اپنے اماموں سے پوچھئے۔ اللہ جملہ تو میں عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کو ہمارے اماموں کے بارے میں جاننا ہے تو اپنے اپنے اماموں سے پوچھئے کہ ہمارے امام کون ہیں۔ بھائی شافعی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں یہ نہ پہچان سکا کہ اس کا رب علی ہے یا اللہ ہے۔ جن کے اماموں کا یہ عقیدہ ہو وہ بتائیں گے کہ ہمارے امام کون سے ہیں، ہمارے اماموں کا مرتبہ کیا ہے۔ بھائی شافعی نے ایک شعر لکھا اور فرمایا حب علی جنہ، علی کی محبت کیا ہے؟ جنہ ہے، جنہ۔ جنہ سمجھتے ہیں؟ جنہ سمجھتے ہیں؟ جنہ کہتے ہیں کہ کھا جانے والی۔ اب کیسے آسان کروں آپ کو؟ علی کی محبت ایسی ہے کہ جو گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ وجہ ہے آپ، جیسے آگ لکڑی کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، ایسے ہی علی کی محبت جس کے دل میں ہو، علی کی محبت اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو شافعی نے کہا حب علی جنہ، علی کی محبت گناہوں کو خاک کر دینے والی ہے۔ امام الانس والجنہ، اور علی کون ہے؟ امام ہے۔ کس کے امام ہیں؟ انس والجنہ، انسانوں کے بھی امام ہیں اور جنات کے بھی امام ہیں۔ علی صرف انسانوں کے امام نہیں ہیں، توجہ کیجئے گا، علی جنات کے بھی امام ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے امام ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے امام کیا ہیں۔ جنہیں مسلمانوں نے امام مانا وہ بتا رہے ہیں علی کی اہمیت کیا ہے۔ اب علی ہیں کہ وہ علی، بھئی صلوات کا سہارا دیجئے محمد و آل محمد۔ یا علی، میری جانب متوجہ رہی گا، انشاءاللہ آواز آپ تک پہنچے گی ضرور۔ اللہم صلی علی محمد۔ کائنات کے امیر کا تذکرہ ہے۔ ہمارے مولا، بس میری جانب تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ بہت سارے مطالب ہیں کہ چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ لہذا ہم نے ان اماموں کو مانا کہ جو من جانب اللہ ہیں، جنہیں اللہ نے امام بنا کر بھیجا۔ ہمارے امام وہ ہیں کہ دنیا کے امام ہمارے اماموں کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کے امام بتا رہے ہیں کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے۔ امام کی اتنی اہمیت ہے کہ جب 8ویں امام کی بارگاہ میں امام کا چاہنے والا
جس کا نام تھا فضیل آ کے امام کو سلام عرض کیا تو امام نے ایک مرتبہ فرمایا اے فضیل ہم نے سنا ہے کہ تم ایک مقام پہ بیٹھتے ہو اور بیٹھنے کے بعد ہمارے احادیث کو ہمارے فرامین کو ایک دوسرے کے درمیان نقل کرتے ہو. تو فضیل نے فرمایا بلا ابن رسول اللہ بے شک فرزند رسول ایسا ہی ہے. ہم جب ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی جو احادیث ہوتی ہیں جو آپ کے فرامین ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کے درمیان اسے نقل کرتے ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا تلک المجالس احبھا اے فضیل خدا کی قسم ہمیں یہ تمہارا بیٹھنا ہمیں یہ تمہاری مجلس کرنا بہت زیادہ پسند ہے. توجہ ہے آپ کی جس مجلس میں امر امام کو زندہ کیا جائے احادیث امام کو بیان کیا جائے فرامین امام کو بیان کیا جائے وہ حدیث وہ مجلس وہ بیٹھک امام کی نگاہ میں عظیم ترین مجلس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس مجلس میں زیادہ نعرے لگے وہ کامیاب والی ہے جس مجلس میں بانیان مجلس خوش ہو جائیں وہ زیادہ کامیاب والی مجلس ہے. لیکن امام کی نگاہ میں وہ مجلس عظیم ہے کہ جس میں امر امام کو زندہ کیا گیا جس میں احیاء دین کو زندہ کیا گیا. ہاں زدارو وہ امام ہے وہ امام ہے کہ جو اپنے سر کو کٹا سکتے ہیں مگر دین وہ اس طرح سے رسوا نہیں ہونے دیتے کہ اگر کوئی جابر کوئی ظالم حکمران دین کا لبادہ پہن کر مسلمانوں کے درمیان دین سے دوری کرنے کا سبب بن رہا ہو تو امام وقت اس کے سامنے بر سرے پیکار ہو کے کہتے ہیں کہ ہم تخت و سلطنت کے لیے نہیں نکل رہے حرج تو اصلاح امتی جدی میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے دین اسلام کی بقا کے لیے نکل رہا ہوں. مقصد امام حسین کیا تھا؟ صرف قربانی پیش کرنا نہیں احیاء دین دین کو زندہ رکھنا. وہ دین جو کائنات کے حبیب لے کر آئے وہ دین جو 1,24,000 پیغمبر لے کر آئے ہر نبی دین اسلام لے کر آیا. اگر آج اس دین کو باقی رکھا گیا تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے ذریعے تو خدا را ان مجلسوں کے ذریعے سے پیغام حسینی کو لے کر اٹھیے حسینی مقصد کو لے کر اٹھیے. دین صرف نمازوں میں نہیں ملے گا. توجہ کیجیے گا میں نے ایسے ہی لفظ نہیں کہا. نمازیں ادھر بھی ہیں نمازیں ادھر بھی ہیں حافظ ادھر بھی ہیں حافظ ادھر بھی ہیں لیکن ادھر دین دار ہیں اور حسین کے پاس دین شناس ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں حسین ہے وہاں دین ہے. بہت بار آپ نے یہ روایت کو سنا کہ کائنات کے حبیب اسلام کا پیغام دے رہے ہیں. کائنات کے حبیب خدا کی وحدانیت کا پیغام دے رہے ہیں اور اتنے میں مسجد نبوی میں امام حسین تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ابا میں آپ کا پیر آتا ہے. یا میں یہ کہوں کہ آپ کے پائے اقدس کو
آپ کی ابا اس طریقے سے اپنے سینے سے لگاتی ہے کہ امام صحن مسجد میں آتے ہیں، کائنات کے رسول خطبے کو چھوڑتے ہیں اور امام حسین کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا الناس فاعرفوا ھذا الحسین، اے لوگوں پہچان لو یہ حسین ہیں، کائنات کے حبیب حسین کا پیغام دے رہے ہیں، حسین کی پہچان کرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جہاں پر حسین ہو دین وہی ہوگا، شریعت وہی ہوگی، اور جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا ان کا دین برباد ہو گیا۔ ہاں عزیزانو، یہی حسین ہے کہ آج کی مجلس منسوخ کی گئی حسین کے سینے میں سونے والی 4 سالہ بچی سکینہ سے، کہ کربلا میں کہ جب خیام کو جلا دیا گیا تو روایت کہتی ہے کہ حمید ابن مسلم دیکھتا ہے کہ جلتے ہوئے خیمے سے ایک بچی برآمد ہوئی کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حمید کہتا ہے میں تڑپ گیا اور میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کے بچی کے دامن کی آگ کو بجھا دوں۔ حمید کہتا ہے میرا آگے بڑھنا تھا کہ بچی نے مجھے اپنی طرف آتے ہوئے جو دیکھا تو فرمایا اے شیخ ہمارے قریب نہ آ، ارے ہم اطرت آل رسول ہیں، ہم سید زادیہ ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگا۔ عزیزانو، جیسے ہی حمید ابن مسلم نے یہ سنا ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ شہزادی ہم تو آپ کی دامن کی آگ کو بجھانا چاہتے تھے۔ شہزادی نے جیسے ہی سنا تو فرمایا ارے ہم پہ اتنا مہربان، ابھی تو کوئی تازیانے مارنے آتا تھا، کوئی خیام کو آگ لگانے آتا تھا، کوئی ہمارے رخساروں کو تماچے مارنے آتا تھا، ہم پہ اتنا مہربان۔ تو یہ بتا اینا جسد العباس، میرے چچا عباس کا جسد کہاں ہے؟ حمید کے دائفہ اشارہ الی الفرات، میں نے اشارہ کیا فرات کی جانب، میں نے کہا اے بی بی وہ جو فرات پہ لاشا پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ تن سے جدا ہے وہ ابو الفضل عباس کا لاشا ہے۔ حمید کہتا ہے میرا اشارہ کرنا تھا، بچی نے مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا اور بچی جسد عباس پہ پہنچ کے خود کو جسد عباس پہ اس طرح سے گراتی ہے کہ حمید کہتا ہے مجھے وہ منظر یاد آیا کہ جب عباس زین سے زمین پہ آئے اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے، بچی جسد عباس پہ منہ کے بل خود کو گراتی ہے اور جسد عباس کو ہلا ہلا کے کچھ فریاد کرتی ہے۔ حمید کہتا ہے میرا اضطراب بڑھا، میں نے سوچا کہ بچی اس عالم تنہائیت میں، عالم غربت میں جسد عباس سے کیا فریاد کر رہی ہے۔ اب جب میں آگے بڑھتا ہوں تو کیا سنتا ہوں، بچی جسد عباس کو ہلا ہلا کے کہتی ہے چچا عباس اٹھو، پھوپھی اماں کی ردا لوگے نیزہ سے چھین لی گئی۔ اور جرکم اللہ، شورے گریہ بلند ہو رہا ہے بس چند گوشے رکھتے مسائب کے لیے۔ یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے۔ روایت کہتی ہے جب خیام کو جلا دیا گیا تو بیویوں نے تمام بچوں کو یکجا کیا، ثانیہ زہرا نے تمام بیویوں کو یکجا کیا، جلتے ہوئے خیمے سے بیمار امام کو پشت پر لے کر آئی ہیں اور لانے کے بعد جب سب کو جمع کر لیا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ حسین کے سینے میں سونے والی سکینہ موجود نہیں ہے۔ عزیزانو سن سکیں گے، شہزادی مقتل کی طرف گئی ہیں اور مقتل کی طرف پہنچی ہیں، کیا دیکھا کہ ایک سربریدہ لاشا ہے کہ جس کے جسم اطہر پہ بے شمار تیر پیوست ہیں اور ننھی شہزادی اس لاشے سے لپٹی ہوئی ہے۔ عزیزانو شہزادی پہنچی ہے اور ننھی شہزادی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا، جانتے ہیں نا کیا سن ہے شہزادی کا؟ شہزادی سے سوال کیا کہ بیٹی سکینہ ذرا آپ بتا سکتی ہیں
کہ آپ نے کیسے پہچانا یہ جو سر بریدہ لاشا ہے یہ آپ کے بابا کا لاشا ہے؟ ارے لاشے کی شناخت چہرے سے ہوتی ہے بیٹی، اس لاشے کا سر کن سے جدا کر دیا گیا۔ ازادارو سن سکیں گے، بس ننھی شہزادی نے ایک مرتبہ فرمایا، پھپھی اماں جب شمر ملون نے ہمارے رخساروں پہ تماچے مارے، جب ہمیں تازیہ نے مارے تو ہم بابا بابا کہتی ہوئی مقتل کی طرف دوڑی۔ جب بابا بابا کہتی ہوئی مقتل میں پہنچی تو اس سرے بریدہ لاشے سے صدا آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، آجا آجا ہماری بیٹی ہمارے قریب آجا۔ آزادارو شہزادی بابا کے لاشے سے لپٹ گئی۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام کس عالم میں پہنچا؟ یہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ چلتا ہوا قافلہ ایک مقام پہ رکا اور اس طرح سے رکا کہ پوچھا کہ چلتا ہوا قافلہ کیوں رکا؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ قافلہ چلے تو کیسے چلے؟ جس نیزے پر سر حسین ہے وہ نیزہ زمین میں پیوست ہو گیا، بارہا چاہا کہ یہ نیزہ نکالا جائے لیکن نیزہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتا۔ ازادارو سن سکیں گے، شمر ملون تازیانہ لہراتا ہوا سر حسین کی جانب نہیں آیا بلکہ بیمار امام کی طرف گیا۔ سید سجاد پہ اجر رسالت ادا کرتے ہوئے کہا کہ اے سجاد اپنے بابا سے پوچھئے کہ آگے کیوں نہیں بڑھتے۔ ازادارو سن سکیں گے، ایک مرتبہ بیمار نے اپنے لنگر کو سنبھالا، ہتکڑیا بیڑیا کو سنبھالا اور سر اقدس کی طرف پہنچے، باپ کے سر کی جانب آئے، فرمایا بابا بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ بابا سجاد سے اب تازیے کھانے کی سکت نہیں ہے، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ازادارو سن سکیں گے، امام مظلوم نے ایک مرتبہ فرمایا بیٹا سجاد حسین بڑھے تو کس طرح سے آگے بڑھے؟ ارے حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ راستے میں گر گئی ہے۔ ازادارو آپ نے سن لیا، آپ نے گریہ کیا، لیکن یہ صدا ثانیہ زہرا کے کانوں تک پہنچی۔ شہزادی بے کجاوا اونٹوں پر ہاتھ پسے پوچھتے گردن بندے ہیں شہزادی کے۔ شہزادی نے جب یہ سنا خود کو بے کجاوا اونٹ سے اس طرح گرایا کہ جیسے اب پاس سے گرنے گا۔ ازادارو منہ کے بل شہزادی زمین پہ آئی ہیں، صحرا کی طرف، اینا سکینہ اینا سکینہ، اے سکینہ ہمیں سزا دیں، ہم آپ تک پہنچے۔ ازادارو جب شہزادی سکینہ سکینہ کہتی ہوئی سزا دیتی ہوئی ایک مقام پہ پہنچی، جس مقام پہ دیکھا کہ ایک بیوی ہے اور ان بیوی کی آغوش میں حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ موجود ہے، کیا عالم ہوگا؟ شہزادی فوراً بیٹھی اور بیٹھ کے فرمایا کہ اے بی بی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس یتیمہ کے سر پہ دست شفقت رکھا، ارے جو بھی ملا اس کو اذیت دیتا ہوا ملا، اجرکم اللہ۔ آزادارو شورے کے لیے بلند ہو گیا مجلس تمام کی جانب، اے بی بی آپ کا شکریہ، آپ نے اس یتیمہ پہ دست شفقت رکھا، آپ نے اس کے گسواروں کو سنوارا، آپ نے اس بچی کو اپنی آغوش میں سلایا۔ ازادارو سن سکیں گے، بس شکریہ کا لفظ آنا تھا۔ ایک مرتبہ اس بیوی نے فرمایا اے زینب ارے کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ ارے پہچان میں تیری ماں فاطمہ۔ اجرکم اللہ۔ ازادارو پہنچ گیا قافلہ زندان شام، پہنچ گئی شہزادی شام کے زندان میں، بابا بابا کہتی ہوئی گریہ کرتی ہوئی شہزادی ایک رات سوئی، کیا دیکھا کہ بابا آئے ہیں، ڈھلے ہوئے رخساروں کو بوسہ دے رہے ہیں، الجھی ہوئی زلفوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ شہزادی
کو اپنے سینے میں سلا رہے ہیں. ہاں عزادارو، ابھی شہزادی اپنے بابا کا پیار پا ہی رہی تھی کہ شہزادی کی آنکھ کھلی. کیا دیکھا؟ وہی زندان ہے، بابا موجود نہیں ہے. 4 سال کا سن ہے نا شہزادی کا. عزادارو کیا عالم ہوگا. باپ سے بیٹی کو کتنی انسیت ہوتی ہے. ارے جب باپ سفر میں جائے اور جب واپس آئے تو بچیاں باپ سے لپٹ جاتی ہیں. اللہ اکبر. جب زندان میں شہزادی نے اپنے بابا کو نہ پایا، اتنا دل سوز گریہ کیا کہ تمام مستورات عصمت و طہارت نحوے گریہ ہوئی. تمام بیویاں گریہ گناہ ہوئی. شور گریہ یزید کے محل تک پہنچا. سبب گریہ پوچھا کہ کس بات پر گریہ ہو رہا ہے. بتانے والوں نے بتایا حسین کے سینے میں سونے والی سکینہ نے خواب دیکھا اور خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. ارے جب سے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، اینا بابا اینا بابا کہتی ہوئی گریہ گناہ ہے. یزید نے حکم صادر کیا کہ جاؤ سر حسین کو لے جاؤ، سکینہ کو دے دو، ہمارے آرام میں خلل ہو رہا ہے. ہاں عزادارو، زندان شام میں جب حسین علی مقام کا کٹا ہوا سر ننھی شہزادی کے سامنے آیا، معصوم بچی نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، چلا کے فرمایا اے بابا کس نے آپ کے سر کو کاٹا. پڑھ کے اپنی آغوش میں بابا کے سر کو لیا، ڈھلے ہوئے رخساروں پہ رخسار کو رکھا. عزادارو سن سکیں گے، ننھی شہزادی نے قیامت خیز جملہ کہا، بابا سکینہ پہچان گئی یتیمہ کسے کہتے ہیں. بابا آپ کے بعد سکینہ کو پتا چل گیا یتیمہ کسے کہتے ہیں. بابا جو گوشوارے آپ نے عید پہ پہنائے تھے نا، بابا وہ گوشوارے اتارے نہیں گئے. ارے شمر ملون نے اس طریقے سے کھینچے کہ بابا آپ کی سکینہ کے کانوں سے حضرکم اللہ. ہزاروں شہزادی گریہ کرتی چلی گئی. بابا آپ کے جانے کے بعد ہمیں تازیانے برسائے گئے. شہزادی بابا سے گریہ کرتے کرتے شور گریہ خاموشی میں تبدیل ہوا. ہاں عزادارو، بس جب ثانیہ زہرا نے بیمار امام کو دیکھا اور فرمایا بیٹا سجاد جائیں بہن سکینہ کی آگوش سے بابا کے سر کو لے لیجئے. ارے بہن بابا پہ گریہ کرتے کرتے تھک چکی ہے. ہاں عزادارو بس سنیے گا. ایک مرتبہ سید سجاد اپنی بہن سکینہ کے قریب آئے، آگوش سے اپنے بابا کے سر کو لیا، پھوپھی اماں کو دیکھ کے فرمایا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بابا کہنے والی سکینہ اپنے بابا سے على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما